کہانی ہے ایک گاؤں کی، جہاں رحیم رکشہ چلا کر اپنے گھر کا گزارا کرتا تھا۔ وہ بہت سیدھا سادہ اور سچا آدمی تھا۔ اس کی بیوی اکثر اسے کہا کرتی تھی، دھیان رکھو تمہارا سیدھا پن تمہیں نقصان نہ دے دے۔ آج کل کے لوگ تو اتنے ہوشیار ہیں، اور تم دیکھو خود کو، کتنے سیدھے ہو تم۔ تھوڑا تبدیل کرو خود کو، تھوڑا ہوشیار ہو تم بھی۔ تم فکر نہ کرو، میرا سیدھا پن مجھے کوئی نقصان نہیں دے گا۔ اللہ اگر ہمیں کسی مشکل میں ڈالتا ہے تو اس کو نکلنے کا راستہ بھی دکھاتا ہے ہمیں، اس لیے تم میری فکر نہ کرو۔ تم اپنی طبیعت پر دھیان دو، تمہاری طبیعت آج کل بہت خراب رہتی ہے۔ میرے بارے میں زیادہ نہ سوچا کرو، میں ہوشیار ہی ہوں، ٹھیک ہوں میں جیسا بھی ہوں۔ اس کی بیوی کی طبیعت آج کل بہت خراب رہتی تھی۔ وہ اس کا مسلسل علاج کروا رہا تھا، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، اور ایک دن وہ اس دنیا جہاں فانی سے کوچ کر جاتی ہے۔ رحیم اپنی بیوی کو کھو کر بہت زیادہ افسردہ ہوتا ہے۔ 15 سال کے بیٹے کی ذمہ داری اس کے باپ پر آ جاتی ہے۔ وہ اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتا تھا۔ رام بیٹا، آج سے میں تمہاری امی اور تمہارے ابا ہوں۔ تم مجھ سے کوئی بھی خواہش کر سکتے ہو، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، لیکن تم کوئی فکر مت کرنا، تم اپنی پڑھائی پر دھیان دینا، اچھا؟ میں آج سے دن رات محنت کروں گا اور تمہاری خوب سیوا کروں گا اور تمہیں بہت پڑھا لکھاؤں گا۔ وہ اپنے بیٹے کا خوب خیال رکھتا اور شام میں رکشہ چلاتا اور خوب محنت کرتا۔ جب بھی اس کو وقت ملتا وہ اپنے بچوں کے لیے کھانا بناتا اور اس کے پاس بیٹھ کر گھنٹوں گھنٹوں باتیں کرتا۔ ایک دن وہ رکشہ لے کر جا رہا ہوتا ہے کہ اس کے سامنے ایک زخمی آ جاتا ہے۔ گاڑی روکو پلیز، مجھے لے جاؤ، میری جان بہت زیادہ خطرے میں ہے۔ کچھ لوگ میرے پیچھے پڑ گئے ہیں، وہ مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ پلیز مجھے جلدی سے ہسپتال لے جاؤ، ورنہ میں مر جاؤں گا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ آپ کون ہیں؟ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں ابھی پولیس کو بتا دیتا ہوں، پھر میں آپ کو ہسپتال لے جاؤں گا۔ نہیں، پہلے تم مجھے ہسپتال لے جاؤ، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میں بہت زخمی ہوں۔ وہ اسے لے کر ہسپتال چلا جاتا ہے۔ راستے میں ہی اس کا انتقال ہو جاتا ہے، لیکن وہ اسے ہسپتال پہنچا دیتا ہے۔ ڈاکٹر اس کو بتاتا ہے، آپ اس پیشنٹ کے کیا لگتے ہیں؟ یہ تو مر چکے ہیں، ہمیں پولیس کو انفارم کرنا ہوگا کیونکہ یہ بہت زخمی حالت میں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ میرے کچھ نہیں لگتے، میں تو ایک آٹو ڈرائیور ہوں۔ یہ میرے آٹو کے آگے آ گئے تھے، کہہ رہے تھے میں بہت زخمی ہوں، مجھے کوئی مارنا چاہتا ہے، تو میں انہیں لے کر ہسپتال آ گیا۔ بس میں نے تو صرف ان کی مدد کی ہے، لیکن یہ تو پہلے ہی مر گئے۔ اب میں کیا کروں؟ مجھے بہت فکر ہو رہی ہے۔ ارے ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ اب مجھے نہیں پتا کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے، ہم تو پولیس کو بتا دیں گے۔ اب خود ہی پولیس کو بتانا کہ کیا ہوا تھا کیا نہیں۔ ڈاکٹر ساری کہانی پولیس کو بتا دیتا ہے۔ پولیس والے شک میں پڑ جاتے ہیں اور رحیم کو ہی اس کا قاتل سمجھ لیتے ہیں اور اس کو جیل میں بند کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی اس کے بیٹے کو پتا چلتا ہے کہ اس کا باپ جیل میں ہے، وہ اس کو ملنے جیل آ جاتا ہے، تو اس کا باپ اس سے کہتا ہے، بیٹا، اس آدمی کو میں نے نہیں مارا تھا، مجھے نہیں پتا وہ کون ہے، وہ تو میرے آٹو کے آگے آ گیا تھا، میں نے بس اس کی مدد کی اور اسے ہسپتال لے آیا۔ میں تو اس کی مدد کرنا چاہتا تھا، لیکن میں تو الٹا خود ہی پھنس گیا۔ تمہاری ماں ٹھیک کہتی تھی کہ میری اچھائی ایک دن مجھے بہت بڑا نقصان دے گی، اور دیکھو یہی ہوا میرے ساتھ۔ لیکن ابا ایسا نہیں ہے، آج ہمارا وقت ٹھیک نہیں چل رہا، لیکن آپ ایسا نہ کہیں، پولیس والے شک میں ہیں، لیکن اللہ تو سب دیکھ رہا ہے نا، ایک دن آپ یہاں سے رہا ہو جائیں گے، میں آپ کو یہاں سے باہر نکال کے ہی دم لوں گا، آپ بس اپنا خیال رکھنا۔ اس کا بیٹا بہت زیادہ بھاگ دوڑ کرتا ہے، لیکن کوئی بھی اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا۔ بہت سارے وکیل کے پاس جاتا ہے، لیکن وکیل بھی اس کی بات نہیں سنتے، کیونکہ اس کا کیس بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے اور اس کے باپ کو سزا ہو جاتی ہے۔ میرے ابو بے گناہ ہیں، میں کچھ بھی کروں گا لیکن اپنے باپ کو باہر نکال کے ہی دم لوں گا، میں یہ بات ثابت کر کے رہوں گا کہ میرے ابو بے گناہ ہیں۔ وہ بہت زیادہ محنت کرتا ہے، پڑھتا لکھتا ہے اور دن رات محنت کرتا ہے، اور آخر کار کئی سالوں بعد وہ کلیکٹر بن جاتا ہے۔ کلیکٹر بن کر وہ بہت ساری ثبوت اکٹھے کرتا ہے تاکہ اپنے باپ کو وہ صحیح ثابت کر سکے۔ بہت سالوں بعد وہ اپنے باپ کا کیس دوبارہ اوپن کرواتا ہے، اور پھر اتنی زیادہ محنت کرتا ہے کہ اس کے سارے ثبوت اکٹھے کر لیتا ہے اور اصل قاتل کو وہ سامنے لے آتا ہے۔ آخر کار 5 سال بعد وہ باہر آ جاتا ہے۔
और अपने बेटे से कहता है, आखिरकार तुमने ये बात साबित कर दी कि अगर कोई कुछ ठान ले तो वो कर सकता है। तुमने भी तो ऐसे ही किया है। तुमने ठान ली कि मुझे बेगुनाह साबित करके ही रहेगा, और देखो तुमने कर दिया अपना काम। देखो तुम इतनी मेहनत करके कलेक्टर बने हो। कलेक्टर बन के तुमने मुझे रहा करवाया है। तुमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। मेरा भी ख्याल दुरुस्त साबित हुआ कि अल्लाह सब देख रहा है। बेशक वो किसी न किसी दिन इंसाफ ज़रूर करता है, और उसने मेरे साथ भी इंसाफ कर दिया। मेरी अच्छाई ने मुझे एक बार खतरे में तो डाला था, लेकिन फिर उस अल्लाह ने मुझे उससे बाहर निकाल दिया। वो मुसीबत उसी ने दूर कर दी। बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अल्लाह तुम जैसा बेटा हर किसी को दे। तुमने इतनी मेहनत की, कलेक्टर बन गए और मुझे रहा करवाया। तुम्हारे जैसा बेटा तो हर किसी का होना चाहिए। बहुत अच्छे हो तुम तो।